اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں اس گرمی کی وجہ سے اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، ان میں ان کو ریلیف دیا جا سکے۔ اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دنوں سے جماعت اسلامی بہت برے طریقے سے حکومت سندھ کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف من گھڑت پروپیگنڈا میں مصروف ہے۔ جماعت اسلامی جس کی شکست جس کو نصیب ہوئی، اور شکست اس لیے نصیب ہوئی کہ جماعت اسلامی کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے۔ جماعت اسلامی جو الزامات حکومت سندھ پہ لیا ہے وہ بتایا کہ ان کی سیٹیں کتنی تھی، ہماری سیٹیں کتنی تھی۔ یہ تو نہیں تھا کہ جی ہماری سیٹیں کم ہوں اور جماعت اسلامی کو ہاری ہو، ہماری سیٹیں ان سے زیادہ تھی، ان کی سیٹیں کم تھی۔ جو پی ٹی آئی کے ممبرز نے ان کو ووٹ نہیں دیا، وہ انہوں نے جماعت اسلامی کے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں دیا، جس کی کل بھی میں دیکھ رہا تھا، اخباروں میں بھی پڑھ رہا تھا، جو پریس کانفرنس پی ٹی آئی کے ان ممبروں نے کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری پی ٹی آئی کی قیادت نے بھی ہمیں کہا تھا کہ ہم کچھ وجہ جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے ان قیادت کے نام بھی لیے کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اگر ووٹ پی ٹی آئی نے نہیں دیا اور آپ اپنا پورا نزلہ جو ہے وہ آپ گرا رہے ہو پیپلز پارٹی پہ یا سندھ حکومت پہ، تو یہ ناجائز بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت سوال یہ بنتا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کو جو اربوں روپے دیے جا رہے ہیں، وہ اس لیے تو نہیں دیے جا رہے کہ آپ ہر جگہ پہ، ہر چوراہے پہ، ہر گلی میں آپ اپنے پوسٹرز اپنی تصویر کے ساتھ ڈال دو۔ اس لیے تو وہ لوگ چندہ نہیں دے رہے یا قربانی کھالے نہیں دے رہے کہ آپ کروڑوں روپے جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ کیمپینوں میں لگاؤ۔ یہ ساری چیزیں مفت میں تو نہیں ہوتی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ معلومات کرے جماعت اسلامی سے کہ جی آپ نے جو کروڑوں جو فگر آ رہی ہے کہ جی اربوں روپے کی آپ نے پوری کیمپینیں چلائی، وہ پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس، وہ کس طرح خرچ کیے، اور کس طرح آپ جو ہے پھر آپ کلیم کرتے ہو لوگوں کو کہ جی ہم الخدمت فاؤنڈیشن کو چندہ دیں، الخدمت فاؤنڈیشن کو چندہ دیں تاکہ آپ پھر اپنے آگے اپنے انتخابات میں وہ الیکشن کیمپینیں چلانی ہیں۔ وہ تو خدمت کے جذبے سے لوگ آپ کو دیتے ہیں پیسے کہ آپ کسی غریب کی، کسی بیوہ کی مدد کریں گے، یہ اس لیے تو نہیں دیتے کہ آپ جو ہے وہ صرف اپنے فوٹو جو ہے اس کے پوسٹرز پورے شہر میں بھر دیں آپ۔ تو اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو سوچنا چاہیے، ان کی قیادت کو سوچنا چاہیے، الزام تراشیوں کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کو نکلنا چاہیے، اور ساتھ طور پہ جو کراچی کے اس وقت میئر ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ کراچی کے میئر کے ساتھ مل کر کراچی کی ترقی کے لیے، ان کے پاس اپنے ٹاؤنز ہیں، ان میں ان کی ترقی کے لیے کام کریں، بیٹھیں بات چیت کریں حکومت سندھ کے ساتھ، ایک میز پہ بیٹھیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنا بھی مینڈیٹ ہے، جس طریقے کا بھی مینڈیٹ ہے، اس مینڈیٹ کا ہم آپ کا احترام کریں اور اس میں آپ مل کر اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں، ہم کراچی کے لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ ہم پورے سندھ بھر میں جہاں پہ ہمارے میئرز اور ناظمین جیتے ہیں وہ سب خدمت میں مصروف ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس عید پہ آپ کے پورے سندھ بھر کے جو جتنے بھی میئر حضرات تھے، جتنے بھی ڈسٹرکٹ کاؤنسلز کے چیئرمینز تھے، انہوں نے باقاعدہ نکل کے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ انہوں نے یہ علائشیں اٹھائی ہیں بیٹھ کر، انہوں نے ستھرائیوں کو دیکھا ہے، انہوں نے پورے انتظامات کو دیکھا ہے۔ مطلب جب سب عید منا رہے تھے تو ہمارے منتخب نمائندے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ عید نہیں منا رہے تھے، وہ عوام کی خدمت کر رہے تھے، عوام کے لیے زندگی آسان بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ جذبہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو گراس روٹ پہ جو لوگ ووٹوں پہ یقین رکھتے ہیں، تو ہم تو خدمت پہ یقین کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی بھی جو ہے وہ ساتھ مل کے کام کرے۔ الزام تراشیاں، بہتان بازیوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اب ایک دوسرے پر جھوٹے باتیں کرنے کا، الزامات لگانے کا، آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے الزامات لگائے، پھر آپ نے دیکھ لیا کہ ان الزامات کے بعد جو آج جماعت اسلامی لگا رہی ہے، جماعت اسلامی کو سندھ بھر میں صوبائی اسمبلی میں ایک سیٹ ملی، پیپلز پارٹی اس وقت 100 سیٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ کے الزامات کی سیاست جو آپ کرتے آئے ہو، آپ کی طرز سیاست آپ کرتے آئے ہو، جو تعلیمی اداروں کو آپ نے جس آگ میں آپ ڈالتے ہوئے آئے ہو، لوگوں کے ذہن میں جو آپ نفرتیں پیدا کرتے ہوئے آئے ہو، اس سے اب آپ باہر نکلیں، اب آپ ڈیموکریٹک پروسیس میں آئیں، آپ خدمت کریں گے، آپ کو ووٹ ملیں گے، آپ عوام کے لیے کام کریں گے، آپ کو ووٹ ملیں گے، نہیں کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو آپ کا اس بار ہوا ہے کہ آپ کو لوگ پھر مسترد کر دیں گے۔ آپ آج بھی جو سیٹیں آپ کو مینڈیٹ ملی، جس طریقے سے ملی، وہ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے ملی۔ اگر ایم کیو ایم بائیکاٹ نہیں کرتی تو پھر آپ آج بہت نیچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے نہ اس کے بعد وہ پیسے خریدنے کے لیے
وائٹ پیسے تھے, پھر وہ ساری پروسیجر, وہ ایک ایک چیز اس کی جھوٹ سے بلند ہے, اور وہ اس نے سرکاری خزانے کو بھی نقصان پہنچایا ہے, سرکار سے حکومت پاکستان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچایا ہے. اس شخص کے خلاف مقدمہ تھا تو کہا گیا کہ آج کہ جی وہ مقدمہ وہ قابل سماعت تھا یا نہ تھا, میں نے ابھی ڈیٹیل آرڈر نہیں پڑھا ہے, بٹ جتنا میں نے کرکس دیکھا اس کا تو میں تو خود پریشان ہو گیا ہوں کہ یار کیسے سسٹم چلے گا. پوری دنیا کو پتا کہ توشہ خانہ میں عمران خان نے ڈاکہ مارا ہے, چوری کی ہے. اس نے اس کے پورے خاندان نے بیٹھ کر جس طرح جمعہ بازار میں گھس جاتے ہیں کہ یہ بھی لے لو, بائی ون گیٹ ون فری لگا ہوا تھا, کہ جویلریز بھی جا رہی ہیں, ڈائمنڈ بھی جا رہے ہیں, اور نیکلس بھی جا رہے ہیں, اور ہر قسم کی مہنگی مہنگے جواہرات جو ہیں وہ وہاں سے لوٹ مار سیل چل رہی تھی. کافی چیزیں مجبوری میں ظاہر کرنی پڑی, کافی چیزیں ظاہر نہیں بھی کی, لیکن اگر اس کے لیے سرکار معلومات لیتی ہے جس پہ آپ ماضی میں ریفرنسز داخل کر چکے ہیں, اور ان ریفرنسز میں انہی ہائی کورٹوں سے وہ پروسیس سارے جا چکے ہیں, آج آپ اس شخص کے لیے کہتے ہیں کہ جی نہیں, اس کے لیے اس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے, تو یہ چیزیں باعث فکر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا سربراہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں ثاقب نثار کو دوبارہ اعلیٰ عدلیہ کا چیف بنا دیا جائے, اور وہ اس کو ہر چیز میں اس کو ریلیف دیتا رہے, آنکھ بند کر کے. پاکستان کے سب سے بڑے میں بڑے فراڈی شخص کو, سب سے بڑے جھوٹے شخص کو, سب سے بڑے میں بڑے کرپٹ شخص کو, سب سے بڑے میں بڑے اس شخص کو جس نے اس ملک میں ہر قسم کا منی لانڈرنگ کی, فیک اکاؤنٹس چھپائے, اپنے اکاؤنٹ ظاہر نہیں کیے, جس میں بلینز آف روپیز فورن فنڈنگ ہوتی رہی, اس کو ظاہر نہیں کیا. ایسے شخص کو صادق امین کا لقب ثاقب نثار کی طرف سے دینا یہ شرمناک ہے اس شخص کے لیے جس کو اس لقب ملا, اور اس سے زیادہ شرمناک ہے اس شخص نے جس نے اپنے پیسوں کی لالچ میں ثاقب نثار نے سارا یہ حرکت کی, اور پھر اسی کے پورے ملک کے لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا گیا انلیگل کنسٹرکشن کے نام پر. لیکن تحریک انصاف کے چیئرمین کے گھر کو ریگولرائز کیا گیا ثاقب نثار کی طرف سے, اور اس کے بدلے میں آپ نے دیکھ لیا کہ ثاقب نثار کو ٹکٹیں ملی جو وہ اور اس کے بیٹا دھڑا دھڑ بیچ رہے تھے. جیسے ہی پنجاب اسمبلی کی الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوئی کہ پنجاب حکومت کے لیے, پنجاب اسمبلی کے لیے الیکشن ہو رہے ہیں, تو وہ جھولیاں بھر بھر کے ٹکٹیں لے کر آئے ثاقب نثار اور اس کا بیٹا, اور وہ دھڑا دھڑ بیچتے گئے, اور ان کی ریکارڈنگ جن کو انہوں نے ڈسون بھی نہیں کیا. وہ ثاقب نثار نے بولا ہاں جی میں اب تو سرکاری عہدے پہ نہیں ہوں, اگر میری ریکارڈنگ ہے تو کیا ہو گیا. وہ خدا کے بندے, تم اس کو پہلے فیور دے چکے ہو, اب جو ہے تم جو ہے وہ ریکارڈنگ کے آسرے میں تم جو ہے مزے کے ساتھ وہ ٹکٹیں بیچ رہے ہو, بیٹھ کر کروڑوں روپے میں تم پارٹی کی ٹکٹیں بیچ رہے ہو. یہ نیکسس ہے, یہ سیدھا نیب کا کیس ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سیدھا نیب کا کیس ہے, جو کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ ایک جج جس نے آؤٹ آف دی وے, اس وقت بھی سب نے اعتراض کیا تھا کہ یہ ججمنٹ غلط ہو رہی ہیں, تحریک انصاف کے چیئرمین کو غلط فیورز دی جا رہے ہیں, اس کے مخالفوں کو چن چن کے کورٹوں میں سزائیں دی جا رہی ہیں, اس کے مخالفوں کو چن چن کے ان کا میڈیا ٹرائل عدالتوں میں, بھری عدالتوں میں کیا جا رہا ہے, اور تاکہ اس کے لیے کوئی پولیٹیکل مائلیج بنے, اور اس کو جتوانے کے لیے یہ ون سائیڈڈ کورٹیں چلتی رہی ثاقب نثار کے دور میں, پورا ون سائیڈ ماحول چلتا رہا. اس کے بدلے میں وہ ٹکٹیں بیچ رہا ہے, اس کے بدلے میں اور بھی بہت سارے کیش کے انہوں نے ریوارڈز لیے ہوں گے ڈیفینیٹلی. جب انکوائری ہوگی, جب ثاقب نثار جیسا شخص 30 دن کے ریمانڈ میں جائے گا تب باتیں کھلیں گی. جب نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم, اینٹی کرپشن کی انویسٹیگیشن ٹیم جب ثاقب نثار جیسے شخص کو انویسٹیگیشن کے اس پروسیس میں لائیں گے تب باتیں سامنے آئیں گی. ثاقب نثار کے بیٹے کو لے کر آئیں گے تب باتیں سامنے آئیں گی. ثاقب نثار کے دامادوں کو, جن کی فارماسیوٹیکل کمپنیز تھیں اور ان کے کمپیٹیٹرز نے ان دنوں میں خط لکھے تھے, میں حلفیہ کہتا ہوں کہ آپ وہ ساری انکوائری نکالیں کہ ان کے کمپیٹیٹرز جو فارماسیوٹیکل کمپنیز تھیں ان کے ساتھ ثاقب نثار نے کس قسم کی زیادتیاں کی تاکہ اس کے دامادوں کے جو ہیں فارماسیوٹیکل کے جو کام ہیں وہ زیادہ آسان ہو سکے. جس طریقے سے اس اعلیٰ عدالت کی کرسی کی دھجیاں اڑائی گئی ثاقب نثار کی طرف سے,
جو اقربا پروری کی گئی, جو نیپوٹزم کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی گئی ثاقب نثار کی طرف سے, یہ ساری ایک پوری ہسٹری ہے. میں کہتا ہوں ثاقب نثار پہ تو باقاعدہ ایک ریسرچ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان کرسیوں پہ, اعلیٰ کرسیوں پہ بیٹھ کے ثاقب نثار جیسے شخصوں نے, جو لالچی شخصوں نے اور اس کے پورے خاندان نے کس قسم کے ناجائز فائدے اٹھائے. آج میں صبح کو مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی کہ جی موجودہ چیف جسٹس صاحب, کچھ بلاگر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور وہ ویڈیو تھی اسد طور صاحب کی. اب اس میں ظاہر میں تو سنی سنائی باتوں میں کم عمل کرتا ہوں, لیکن جتنے حقائق اس میں تھے, جو چیزیں میں نے اس میں دیکھی ہیں کہ جی میرے اتنے ہیں, تمہارے اتنے ہیں, جتنی کھلی گفتگو, اگر یہ بات ٹھیک ہے, اسد طور صاحب ایک بہت ہی قابل احترام ہیں, یوٹیوبر ہیں, صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں. میں کہتا ہوں کہ جی اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. اگر اسد طور صاحب کی باتیں ٹھیک ہیں, جو کہ عمران خان کے نام پر تو جی محبتیں نشاور ہو رہی تھی اور جذباتی بھی ہو رہے, تو مطلب اٹس اے شاکنگ. تو میں تو خود پریشان ہو گیا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. میری گزارش ہوگی, کوئی بھی شخص امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے اس ملک میں. ہمارے ملک میں اداروں کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. ذاتی پسند یا ناپسند کی بنا پر فیصلے نہیں آنے چاہیے. پالیسیاں ذاتی پسند یا ناپسند کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے. اگر آج یہ فلیور مل رہا ہے, اگر آج یہ خوشبو آ رہی ہے کہ اس ملک میں تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے آؤٹ آف دی وے سپورٹ آ رہی ہے, آؤٹ آف دی وے اس کے تمام گھناؤنے گناہوں کو, اس کی کرپشنوں کو, اس کی